اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے چند آیات بیان فرماؤں گا۔ شروع میں ہی اللہ فرماتا ہے کہ کتاب اللہ میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ بے عملی کی سب سے بڑی بنیاد شک کا وجود میں رہنا ہے، اور شک بھی اس نوعیت کا کہ میرے لیے اس پر عمل پیرا ہونا عقل مندی کا سودا نہیں ہے، کیونکہ نعوذ باللہ یا تو یہ صحیح کتاب ہے ہی نہیں، یا میرے لیے وقتاً فوقتاً اس کے برعکس چلنا زیادہ فائدے کی بات ہوگی۔ یہاں ان لوگوں کو تھوڑی دیر ہٹا کر سوچیں جو مانتے ہیں کہ صحیح ہو یا غلط میرے پاس نہ وقت ہے سوچنے کا، نہ سوچوں گا، کیونکہ مجھے اس کے برعکس کرنا ہے۔ میرا سیلف، میرا ٹریڈیشن یہی سکھاتا ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ نے کہا کتاب اللہ میں کوئی شک نہیں، بلکہ یہ اور یہی ہدایت ہے، صحیح رستہ ہے چلنے اور بچنے کے لیے۔ میں اس بات پر پھر سے زور دوں گا کہ ہر مومن مرد و عورت، چاہے کم یا زیادہ جتنی بھی ذہنی صلاحیت رکھتے ہوں، شعور میں اس خیال کو مضبوط پاتے ہیں کہ اللہ ہے، اور یہ محمد، عیسیٰ، موسیٰ اور ابراہیم کا اللہ کتاب اللہ کا درس دیتا ہے، اسے ہدایت اور فلاح کا ذریعہ بتاتا ہے، اور ہمیں اگر کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں تو اسی قرآن کے حساب سے چلنا اور تھمنا ہوگا۔ یہ بات ذہن میں بغیر سوچے سمجھے کیسے آ سکتی ہے، اور یہ جذباتی فیصلہ اس ضمن میں کتنا مؤثر اور دیرپا ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بھی سوچیں، آپ یہ بھی سوچیں کہ کوئی اپنی کمائی اور جسمانی صلاحیت ایک اللہ کے راستے پر کیوں کر خرچ کرے، اگرچہ اس کے ذہن میں شک کی گنجائش ہو۔ ہم اگر اپنا جان، مال اور ہر پیاری چیز پر اللہ کو فوقیت دے رہے ہیں، ایک اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، تو ضرور ہمارا ذہن اس کے فائدے سے واقف ہے۔ اسی کا نام ایمان ہے، اسی کا نام یقین ہے، گرچہ یہ تدبر سے حاصل کیا جاتا ہے، نہ کہ میر اور مرزا بننے سے۔ یہی وجہ تھی کہ ابو بکر غیر اللہ کے لیے دھول گرد بھی بچانا پسند نہیں کرتے تھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمیں مصر ہونا چاہیے کہ ہم ابو بکر کیوں نہیں، ہاں اس بات کا احساس و فکر ضرور ہونا چاہیے کہ ہم ابو بکر کیوں نہیں۔